ڈاکٹر سے کوشچن میں آنسر لکھنا ہے نا تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ لیجیبل ہو. لیجیبل کا مطلب پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے لیجیبلٹی؟ جو پڑھی جا سکے. جو پڑھی جا سکے. ڈونٹ یوز ٹائنی ورڈس. میری اپنی قریب کی نظر تھوڑی کمزور ہے, میں گلاسز لگاتا ہوں, کہیں جانے میں کلاس میں جب آ جا کے پیپر چیک کر رہا ہوں تو میں پیپر کو زوم ان آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے. سیریسلی کئی مرتبہ جو ہے نا ایک لائن اور ایک ورڈ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ شاید کچھ اسٹوڈنٹس کی اپنی ذاتی ٹرک بھی ہوتی ہے کہ ایگزامنر ٹرک ہو جائے اور بس ہمیں کچھ نمبر دے دے. تو جب بہت زیادہ ہم پھنس جائے تو پھر ہم کاٹ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ آپ نے چیز ہی کنٹینٹ اس طرح کا لکھا ہوا ہے جو نہ پڑھا جا رہا ہے نہ سمجھ آ رہا ہے. ہینڈ رائٹنگ کا اچھا یا برا ہونا اممیٹیریل ہے, ایز لانگ ایز کی جو آپ نے لکھا ہے وہ سمجھ آ رہا ہے. اور اس کے اندر ہمیشہ جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اگر پیراگراف ہے, ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ جو مینیجنگ ڈیفیکلٹ پیشنٹس والا آپ کو بھی کوشچن آیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک لمبے پیراگراف کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن اسی ایک پیراگراف میں اگر 4 باتیں ہیں تو ان 4 باتوں کو آپ علیحدہ پوائنٹس بنا کے لکھیں. فار ایگزامپل ایک پوائنٹ ہے آفر اے چیئر, آفر اے سیٹ اینڈ میک اے پیشنٹ کمفرٹیبل. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جو کوئی بڑی کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا اس کا ایک ڈبہ بنانے کی عادت بنایا کریں. یہ بہت ہیلپ کرتا ہے, بہت زیادہ ہیلپ. ایگزامنر کے لیے وہ اتنا ہیلپ فل ہو جاتا ہے, وہ پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں. اور اچھے بچے اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈبل مارکر سے نا ڈبل ہائی لائٹ کریں, اس کو باکس بنا دیں. جیسے ایک اور پوائنٹ ہے کیپ یور کول, ٹھیک ہے, ٹو ریلیکسیشن ایکسرسائز, ریلیکس یور سیلف, آئیڈینٹیفائی یور ٹریجرز. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ کیتھارسس کروائیں, ٹھیک ہے, کہ یو لیٹ پیشنٹ ایکسپریسز اینگر, اور پھر یہ کہ اس اینگر کو ویلیڈیٹ کریں کہ آپ کا غصہ بجا ہے اور میں بھی اس جگہ یا کوئی بھی اور ہوتا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کو اس بات پہ غصہ آنا بالکل نیچرل و بجا ہے, اور کوئی بھی اس پوزیشن پہ ہوگا تو ویسے گزرو 4-5 سالوں میں کسی میسج نہ آیا ہو کہ سر میں ببل شیٹ پہ رول نمبر شیڈ کرتے ہوئے یہ غلطی ہو گئی ہے, وہ غلطی ہو گئی ہے, رول نمبر جو ڈیجٹس میں تھا وہ میں نے ٹھیک لکھا اور اس میں نے ایسے کر دیا. اور انویریبلی ہر سال یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جو کویسچن 1 2 3 کی شیٹ پہ آپ 4 5 اٹیمپٹ کر آتے ہیں اور 4 5 کی شیٹ پہ آپ نے 1 2 3 اٹیمپٹ کر ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, ہر سال ہوتی ہیں. تو اس کا آپ نے خود دھیان کرنا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کبھی نہیں کرنا کہ فار ایگزامپل آپ کویسچن آپ نے 1 شروع کیا, پارٹ ہے اس کا اٹیمپٹ کر لیا, ابھی بی سی کیا ہی نہیں تو اسی کے ساتھ آپ نے کویسچن 2 کر لیا, پھر 3 کر لیا, پھر 2 صفحے خالی چھوڑ دیا. اب تو کئی دفعہ 2 صفحے خالی چھوڑنے سے ایگزامنر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ پیپر ختم ہو گیا. اور میرے ساتھ ہو چکا ہے اس طرح کہ میں نے 2 لائنس ایسے کر کے لگا دی سلانٹنگ ڈائگنوز, اور پھر ویسے پیپر رکھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کنارے پہ نیچے کر کے اس بندے نے پارٹ 3 کا اے جو ادھر شروع کیا ہوا تھا اب اس کا بی اور سی اس کارنر پہ ہوتا رہتا ہے. تو چور کی طرح آپ نے ایگزامنر کو ڈال دیا مشقت میں. ایگزامنر کے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں, اور اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر اگر آپ ہر چیز بالکل کلیئر رکھتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا, اگر آپ سے کہا جائے کہ کس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے اس کا کیا اچھا طریقہ ہوتا ہے کرنا ہے؟ کوئی بھی 2 پوائنٹس ہوں, 2 چیزیں ہوں, ان کے درمیان کوئی ڈفرینسز کالم میں کبھی بھی ڈسکرپٹیو فارم میں اس کو نہ کریں, کالم بنائیں لیکن خام خواہ کے ڈفرینسز نہیں لکھنے. جیسے ابھی جو کویشچن آیا تھا وہ اصل میں ایک ٹینڈنسی کیا نا, میں نے آپ کو اگین وہی بات کہی تھی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ 4 نمبر ہیں 5 نمبر, آپ کو دل کرتا ہے کہ 5 نمبر ہیں تو میں زبردستی ان 5 مارکس کو جسٹیفائی کروں. یہ پتہ ہے کیا ان کا ڈفرینس تھا بایو میڈیکل اور اس ماڈل کا؟ کیا پوائنٹ آف ڈفرینس تھا؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایلوپیتھک ٹریڈیشنل ایلوپیتھک ماڈل اینڈ جو ہولسٹک اپروچ ہے یا جو بس سمپل سی بات ہے کہ ایک ہی ڈفرینس ہے
کہ جو Disease بایومیڈیکل part. ماڈل ہے وہ صرف فوکس کر رہا ہوتا ہے Disease part. on the disease part of the body and considers body as being No. separate from the mind, whereas جو holistic approach ہے جو آپ الحمدللہ جو بایو سائیکوسوشل ماڈل ہے وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے on the person as a whole, on a person as a whole, اور اس میں فوکس ہوتا ہے ٹو ریٹرن ہیلتھ اینڈ ایلیویٹ پرابلم جو بھی ہے آف دی پرسن ایز اے ہول, اور یہ مائنڈ اور باڈی کو اکٹھا کنسیڈر کرتا ہے. اتنا لکھنے کے آپ کو فل مارکس آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مرضی آپ لکھتے رہیں یہ اتنا ماڈل ہوتا ہے. اب پتہ ہے بچوں کی کیا ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ لائن ڈرا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ادھر ادھر ساتھ ساتھ اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. اگر ویب سائنس کا پیپر آپ کو آتا ہے 5 سوال ہے نا اور 9 مارکس ایچ, ضرور اگر آپ کو کوشچن آ جاتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنا آتا تو کتنی آپ کو مشکل کا سامنا کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی زندگی میں کوئی ایسا کوشچن آ جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز اپنے ورڈ میں بھی لکھنی پڑ جائے تو ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا. تو اگر آپ کو پیپر سارے کا سارا آتا ہے آپ کو کتنی دیر میں 5 بار ٹائم پہ لگے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے کہ 15 منٹ پہلے اور کچھ خیال ڈسکس کرتے ہیں کسی مریض آپ سے کہتے ہیں اگر آپ کو پیپر سارا آتا ہے 5 سوال ہیں تو اتنی دیر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپر ختم کر دیں گے 2 گھنٹے بعد پورے ٹائم پہ جب سے ہم بہت ضروری ہے کہ جیسا ہر سبجیکٹ کی ضروری ہے لیکن ریئل سائنس کی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. کہیں تو آپ کو ایکسپریس کرنا پڑتا ہے اور کہیں کا ایسا کوشچن آ جاتا ہے کہ کتاب میں اس کا تھوڑا سا مٹیریل ہوتا ہے اور آپ نے اس اپنی انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنا ایک کانسیپٹ بتانا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کو ریلیٹڈ. تو اگر آپ کی مطلب انگلش کے لینگویج کے اسکل یا انڈرسٹینڈنگ کے اسکل اچھے نہیں ہیں پھر آپ اسٹک ہو جاتے ہیں. کہیں تو بچے اس وجہ سے اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے, ضروری ہے, لیکن یہ کہ اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہو تو وہ سال کے اسٹارٹ سے اس پہ ورکنگ شروع کر دیں تاکہ اینڈ پہ آ کے نا کوئی مشکل نہ بنے. دور سے نظر آ رہا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا ہوا ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اتنا میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اس ٹیبل کی ریفرنس سے 9 مارکس کا کوشچن آیا تھا. اس کتاب کے اندر اس ٹیبل کے علاوہ اس ٹیبل سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن نہیں. یہ ٹیبل دیا ہوا ہے اور وہ میں آپ کو کوشچن بتاتا ہوں ایگزیکٹ ریلیٹ کریے سوال وہ آیا کرتا ہے. میرے نزدیک اس سوال پہ کرٹیسزم بنتا ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایس ہے کہ لیے مشکل ہے, لیکن بارہ جب آ گیا تو آپ نے اس کو اٹیمپٹ تو کرنا ہے. کوشچن یہ تھا ایکچولی میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر رہا ہوں, آگے بھی مجھے پڑھنا ہی ہے. دس ٹیبل از پرٹیننگ ٹو پیرنٹنگ اسٹائلس. پیرنٹنگ کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے, والدین جس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. پیرنٹنگ اسٹائل جو ہوتی ہیں ان کے پیرنٹنگ اسٹائل ڈسکس کریں گے. اتھارٹیرین, اتھارٹیٹیو اور پرمیسو. ٹھیک ہے, اتھارٹیرین اسٹائل یہ ہے جہاں وہ ڈنڈے والا کام کرتا ہے ود پیرنٹس ڈیمانڈ امیڈیٹ اوبیڈینس. کہ ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہماری بات کو مانے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا اتھارٹیرین اسٹائل. کہہ دیا تو کہہ دیا, اس کو وہی جانا. اس کے بالکل برعکس اور میرے علم میں جو ہوتا ہے پرمیسو. پرمیسو اسٹائل آف پیرنٹنگ کیا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ سر تسلیم کم ہے تو مزاج کیا کہ وہ جھک جاتے ہیں بچے کے آگے, اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. وہاں پیرنٹس ٹوٹلی غالب آئے ہوئے تھے اتھارٹیرین میں, اور یہاں بچے ٹوٹل غالب آئے ہوئے ہیں. بچہ جو ہے انگلی کے اشاروں پہ اپنے ماں باپ کو بچا رہا ہے. ڈیوٹی پرمیسو اسٹائل. اور تیسرے نمبر کے اوپر جو بیسٹ پیرنٹنگ اسٹائل ہے وہ اتھارٹیٹیو ہے. اتھارٹیٹیو اسٹائل
which is give and take. کچھ باتیں ماں باپ بچوں کی مان لیتے ہیں اور کچھ باتیں بچے ماں باپ کی مان لیتے ہیں، تو میں اس کو خیال رکھنا چاہتے ہیں. بس یہ ٹیبل ٹوٹل دیا ہوا کوشچن آپ سنیں جو پروف میں آیا، اور آیا بھی سبھی کے پیپر میں. المیہ یہ ہے کہ پیپر بھی اینول کرنی ہے، سبھی کا پیپر ہے. کوشچن یہ تھا کہ ایک 6 ایئر اولڈ بچہ ہے، 6-7 ایئر اولڈ، تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا، اس کو جو بات کہتے ہیں اس کے اگینسٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بدتمیز بھی ہے، ڈسٹرکٹیو سا بھی ہے، اس کو آپ جو بات کہیں آپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کے ٹوٹلی اگینسٹ کرتا ہے. تو انہوں نے کوشچن ہی پوچھا ہوا تھا اینڈ پہ 9 مارکس کا کوشچن کہ کیپنگ ان مائنڈ یور نالج آف پیرنٹنگ اسٹائلس ایکسپلین what is the cause of this behavior. 9 marks.